جتنا جتنا وقت ہو، 2 منٹ ہو، 3 ہو، 5 ہو، 10 ہو، وہ ضرور بیٹھ کے سماعت کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج 8 رمضان المبارک ہے۔ 8واں ہمارا موضوع ہے حساب قبر۔ قبر کا حساب بڑا اہم موضوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ یا اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں جو ایک نظر اٹھائیں تو کئی لوگوں کو جنتی بنا دیں؟ لیکن امت کے لیے تبلیغ بن رہی ہے۔ غزوہ احد ہو رہا ہے، احد کا میدان ہے، ایک اونچا ٹیلہ آ گیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹیلے کے اوپر جانا ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، تو آپ نے محسوس کیا کہ سرکار نے اس ٹیلے کے اوپر جانا ہے۔ حالانکہ حضور کی تو شان یہ ہے کہ سرکار زمین پہ کھڑے ہوں تو ہاتھ اوپر کریں دوران نماز تو وہ جنت میں انگوروں کے خوشے پہ بڑھ جاتا ہے، لیکن یہاں منظر کچھ اور تھا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیلے کے اوپر جانا ہے، تو میں ٹیلے کے قریب جا کے جس طرح بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، میں رکوع میں چلا گیا تاکہ سرکار میری پشت پہ قدم رکھ کے ٹیلے کے اوپر آ جائیں۔ تو جب میں نے اپنی حالت ایسے بنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پشت پہ قدم رکھا اور حضور اس ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، اور چڑھ کے پہلا اعلان کیا کیا؟ فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کی زیارت کر لے، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کی زیارت کر لے۔ علماء نے اس پہ بحث کی ہے۔ حالانکہ حضرت طلحہ یہ وہ صحابی ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کو حضور پہلے ہی جنتی فرما چکے تھے، لیکن اس پہ علماء نے بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور زمانے کو سمجھایا جہاں میرا قدم آ جائے اللہ اس جسم کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ تو ایک طرف حضور کی شان اور دوسری طرف میرے آقا دعا کر رہے ہیں، اور ایک ایک دن میں کئی بار دعا ہے یا اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ ایک ہیں سوالات قبر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک ہیں سوالات قبر اور ایک ہے عذاب قبر۔ نہ سوال سب کو ہوتے ہیں، نہ عذاب سب کو ہوتا ہے۔ یہ سوالات آپ سب کے علم میں ہے کہ سوال کیا ہوتا ہے؟ مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں ان کو قبر میں سوالات نہیں ہوتے۔ مثلا نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں کو قبر میں سوال نہیں ہوتے۔ شہداء ہیں، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے، شہداء ہیں ان کو قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ اعلان ہوا میدان جنگ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اسلام کا پرچم اونچا ہو رہا ہے، تو میدان جہاد میں جانے کے لیے تلوار پکڑ لی اور تیاری پوری ہوگی، ادھر سے اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس سے بھی سوال نہیں ہوں گے۔ بچہ جو چلا جائے قبر میں اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ میرے نبی کی واضح حدیث ہے، جو جمعۃ المبارک کو فوت ہو جائے اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوں گے، اور جو جمعۃ المبارک کو یا شب جمعہ کو، اور اسی طرح جو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے اللہ پاک اس کو بھی ان چیزوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سوال و جواب میں تو سرکار کی زیارت بھی ہے، اور سرکار کی زیارت بہت بڑا انعام ہے، تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے قبر میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن کے قبر میں اترا ہوتا ہے۔ اور باقی یہ جو عذاب والی بات ہے تو یہ مشہور حدیث پاک ہے، آپ سب نے سماعت کی ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا کھچر پہ سوار تھے تو حضور جا رہے تھے، اچانک کھچر جو ہے وہ اپنے 2 پاؤں اوپر کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے، کھچر 2 پاؤں اوپر کر کے کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے کھجور کی ایک شاخ لی اور پھر اس کی 2 ٹکڑے کیے اور وہ تر شاخ دی اور دونوں آدھے کر دونوں ٹکڑے ایک ایک قبر پہ لگا دیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تر و تازہ ہیں، ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کریں گی شاخیں تو عذاب اللہ کی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ لوگ اس رونے میں روتے رہتے ہیں کہ قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک تر شاخ رب کا ذکر کرے تو قبر والے کو اندر سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی تر بندہ مصطفیٰ کا نوکر ہو اور وہ ذکر کرے تو پھر کتنا اس پہ کرم برسدا ہوگا۔ پھر جہاں پہ ایک اور نتیجہ بھی نکل آیا، وہ کیا کہ حدیث پاک میں وہ خچر دونوں پاؤں اوپر کر کے کھڑا ہو گیا، تو پتہ کیا چلا جس جانور پہ مصطفیٰ سوار ہو جائے نا اس جانور کی بھی نظر کا بڑا عالم ہوتا ہے۔ وہاں سے خچر تو اور بھی گزرتے تھے، اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا مدینے والوں پیچھے ہٹ جاؤ، میری اونٹنی کو پتہ ہے میں نے کس دروازے پہ بیٹھنا ہے۔ تو پھر اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، پھر میرے آقا نے بتایا صحابہ کو، فرمایا یہ دونوں بندے دنیا میں کیا کام کرتے تھے، ایک ہے ماضی ایک ہے مستقبل ایک ہے حال۔ ماضی کل جو گزر گیا اور حال جو آج ہے اور مستقبل جو آنے والا ہے، کیا نظر ہے میرے آقا کی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ گزرے ہوئے ان کے عمل تھے، ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے اعمال بھی بتائے، عذاب کا سبب بھی بتایا اور اس عذاب کا علاج بھی کیا ہے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت۔ گویا سرکار کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ عذاب قبر بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے۔ اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب کسی بندے کو دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ دفن کرنے والے واپس پلٹتے ہیں تو یہ پورا چیپٹر موجود ہے۔ چلنے والوں کے قدموں کی آواز کو قبر کے اندر لیٹنے والا سن رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ منکر نکیر آتے ہیں اور پھر اس سے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو پھر میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ اس کی جنت میں کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو سوال و جواب جب وہ پورے دے دیتا ہے تو پھر اس کو جہنم کا مناظر دکھائے جاتے ہیں اور اس کو بتایا جاتا ہے اگر تو جواب نہ دیتا تو تیرے اوپر یہ عذاب تھا، لیکن اب تمہیں یہ نہیں ملنا ہے، اب تم نے جواب دے دیا ہے، اب پتہ کیا ہونا ہے، اب یہ جنت کی راحتیں اور جنت کا سکون تیرے لیے ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے بستر لگ جاتا ہے، وہ جنتی بچھونا آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر قبر والے کے جسم کو محسوس ہی نہیں ہے تو پھر بستر لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس کو احساس تک نہیں ہے تو پھر بستر کا کیا فائدہ ہے؟ پتہ کیا چلا کہ قبر والی بھی ایک زندگی ہے جس میں بندے کو محسوس ہوگا، ٹھنڈک ملے گی، راحت ملے گی اس کو جو مصطفیٰ کا نوکر بن کے جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کیا، میرے پاس 33 جلدوں میں موجود ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پہلا سوال یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا پھر میری زیارت کروائی جائے گی، یہ سوال ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا آقا ضرورت تو کوئی نہیں ہے، ضرورت تو کوئی نہیں ہے، لیکن پتہ تھا حضور استقبال کو بھی جانتے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس فرشتے آئیں گے اور فرشتے اس کو کہیں گے بھائی تیرا رب کون ہے؟ تو وہ قبر والا کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عمر مجھے تو ان لوگوں میں نظر آتا ہے جس کے پاس فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، اور تو انہیں جواب دے کر کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہاں فرشتے حضور فرماتے ہیں وہاں فرشتے یہ جملے بولیں گے جو مفہوم کیا ہے کہ یہاں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، یہاں تو اپنے ہی جواب دینے پڑ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جب بندے سے 3 سوال ہو جائیں اور وہ جواب نہ دے سکے
تو پھر اس کو جنت کی کھڑکی کھول کے وہ سارے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے اگر تو جواب دے دیتا تو یہ راحتیں تیرے لیے تھیں، یہ بستر تیرے لیے تھے، یہ ٹھنڈی ہوائیں تیرے لیے تھیں، یہ سکون تیرے لیے تھا، لیکن سن آج تو نے جواب نہیں دیا ہے۔ ہاں مشکوٰۃ شریف میں پورا چیپٹر ہے اس عذاب قبر اور حساب قبر کا، کہ اللہ کے فرشتے اس پہ مقرر کیے جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ہتھوڑے اس کو لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تو عذاب کس چیز کا ہو رہا ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ قبر میں جس کو سکون ملتا ہے اس کے جسم کو بھی پتہ چل رہا ہے، اور جس کی چھترول ہو رہی ہے اس کے جسم کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ خوش نصیبیاں ایمان والوں کی کہ جو اپنے قبر کا سامان لے کر اترتے ہیں۔ ہاں مفہوم حدیث کچھ یوں ہے، ایک ایمان والا جب رسول اللہ کا نوکر قبر میں لٹایا جاتا ہے اور جب کسی وجہ سے اس کی طرف عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو حدیث پاک میں نے پڑھی ہوئی ہے، دائیں طرف سے نماز نکل کے دیوار کر لیتی ہے اور نماز کہتی ہے ادھر سے رستہ نہیں کسی اور طرف سے آؤ۔ وہ بائیں طرف سے آتے ہیں تو روزہ نکل کے دیوار بن جاتا ہے، روزہ بول کے کہتا ہے ادھر سے رستہ نہیں کسی اور طرف سے آؤ۔ وہ عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں، سر سے قرآن مجید جو اس نے پڑھا اور سمجھا ہوتا ہے وہ قرآن پاک نکل کے دیوار بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی اور طرف سے آؤ۔ وہ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو جو صدقات اور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دی ہوتی ہے وہ نکل کے دیوار بن جاتے ہیں۔ گویا چاروں طرف سے دیواریں بن جاتی ہیں۔ یہ کیا تھے؟ یہ اس کے نیک اعمال تھے جس نے قبر میں اس کی قبر میں اس کے مرتبوں کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ اور پھر ایک اس سے بھی اگلی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبر میں فلاں چیز رکھ دی جائے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس فائدے میں قبر والے کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اگر قبر والا ایمان والا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو مرضی رکھ دیا جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثالیں واضح موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامت بنوائی، ان کے پاس حضور کے منہ مبارک بھی تھے، ان کے پاس سرکار کے ناخن مبارک بھی تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفن پہنایا جائے تو میرے کفن کے اندر سرکار کے یہ تبرکات رکھ دینا، سرکار کے یہ تبرکات رکھ دینا۔ اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی ہے، بہت بڑا منافق ہے۔ وہ جب مر گیا تو اس کا بیٹا آیا سرکار کے پاس، کیونکہ اس کا بیٹا صحابی رسول تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ چلا گیا ہے تو آپ مہربانی فرمائیں اپنا جبہ اتارے اور جبہ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبہ دیا اور عبداللہ بن ابی کو میرے مصطفیٰ کریم کا جبہ پہنایا گیا۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں واضح کر دیا یہ جبہ اس کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے سینے میں میرا پیار موجود نہیں تھا، یہ مومن نہیں تھا۔ تو گویا جبہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ اخلاق حسنہ کی ایک جھلک تھی۔ اس جبے کی وجہ سے پہلے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کی وجہ سے کئی لوگ صحیح العقیدہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس اخلاق کی وجہ سے اس کے بیٹے کی دل جوئی بھی تھی اور اس کے بیک میں اسلام کے پرچم کی بلندی بھی تھی۔ گویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا اللہ والوں کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں کام آتی ہیں، لیکن سینے میں ایمان کا درخت لگا ہو تو پھر کام آتی ہیں۔ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کی جو بڑی صاحبزادی ہیں، جب ان کا وصال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن میں اپنا تہ بند رکھوایا تھا، ان کے کفن میں اپنا تہ بند رکھوایا تھا۔ اگر فائدہ نہیں تھا تو کیوں رکھوایا تھا میرے آقا نے؟ گویا اللہ والوں کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں کام آتی ہیں۔ لیکن ہمیں قبر کی تیاری کے لیے کون سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، جس کے لیے سرکار فرما رہے ہیں میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے لیے مولا علی پاک فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی سیدہ پاک نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی ہے،
وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حضور ان کو بھی فرما رہے ہیں بیٹی اعمال کا نور قبر میں لے کر جانا، اس لیے قبر میں اعمال کی روشنی کام آئے گی۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اور بغیچے خالی چھوڑ کر زمین اندر سمانا ہے۔ دیکھو وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ پچھلا رمضان تھا تو مولانا حضرات اپنے اپنے گھروں سے نکل کر لوگوں کے گھروں میں سو رہے تھے، اس لیے کہ بڑا سخت کریک ڈاؤن جاری تھا، اور کریم مالک نے دیکھو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اس کریم مالک کی بارگاہ میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس مہربان نے راتوں رات تختے جو الٹائے ہیں وہ بتا دیا ہے زمانے والوں کو کہ یہ ظلم کب تک چلتا رہنا ہے، یہ ظلم کب تک چلتا رہنا ہے، یہ آکڑیں، یہ ظلم، یہ فرعونیت، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ کام آنا ہے تو مصطفیٰ کریم کی نوکری کام آنی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 80 سال کے شیخ الحدیث تھے جو حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، صرف ان کا قصور یہ تھا وہ مصطفیٰ کریم کے عاشق تھے، ان کو بھی اٹھا کے جیل میں پھینکا گیا۔ ہم نے دیکھا جن کی زبانوں سے یا رسول اللہ کی صدائیں لگی ان کو بھی اٹھا کے جیل میں پھینکا گیا۔ ہاں ہم نے دیکھا مسجدوں کے اوپر پہرے لگے، ہم نے دیکھا سپیکروں کے اوپر پہرے لگے، لیکن دیکھو آج مسجدیں بھی آباد ہیں، آج ممبر بھی آباد ہیں۔ آج وہ شیخ الحدیث اپنے مسند پہ بیٹھ کے قوالا رسول اللہ پڑھا رہا ہے، آج وہ عالم دین اپنے ممبر پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کریم کی محبت کا پرچم بلند کر رہا ہے، لیکن ظلم کرنے والوں کا پھر وہ پکڑ کا میدان آ گیا، اور اللہ پاک نے ابھی تو انتقام لینا شروع کیا ہے، اور پھر ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اقبال نے پیغام دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، مالک کدی بھی کنڈ نہیں لگن دیندے، مالک کدی بھی کنڈ نہیں لگن دیندے۔ آج دیکھو یار مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پہ جا کے تو کس طرح ان کی قبر پہ پھول برسائے جا رہے ہیں، اور جب میں موضوع کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں موجود تھا یہ پھول قبر پہ کیوں برسائے جاتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے تر شاخیں رکھی تو تر چیز رب کا ذکر کرتی ہے، انہوں نے کہا تر پھول بھی قبر پہ رب کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان کی قبر پہ کبھی پھول مرجھائے ہی نہیں اس گرمی کے دور میں، اس لیے انہوں نے معذور ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت پہ پہرا دیا۔ 6 ماہ اس دور میں ان کو جیل میں گھسیٹا گیا، 6 ماہ اس دور میں سخت سردی میں ان کے جسم کے اوپر ٹھنڈا پانی گرایا گیا، ان کو کمر میں بھی سکون، ان کو جیل میں بھی سکون نہیں پہنچنے دیا، لیکن وہ اس وقت بھی مسکراتے تھے۔ ہاتھ کڑی لگی تو لوگ کہنے لگے، وہ سپاہی وہ کہنے لگے پہلا بندہ دیکھا ہے جو ہاتھ کڑی پہ بھی مسکرا رہا ہے۔ فرمایا مسکرا اس لیے رہا ہوں تم بھی کسی کی نوکری کر رہے ہو، میں بھی کسی کی نوکری کر رہا ہوں، لیکن جن کی تم نوکری کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، اور جن کی میں نوکری کر رہا ہوں وہ مجھے روزے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو زمانہ دیکھے گا، ہمارے جنازے بتائیں گے کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، اور آج وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، اور عشق رسول پہلے سے ہی بلند ہے اور ہمیشہ ہی بلند رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔